اللہ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ بندہ کیسے پتا کرے کہ اس کا رب اب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کریم بندوں سے راضی ہے یا ناراض ہے، یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں بزرگوں نے فرمائی، حتیٰ کہ حدیث پاک میں بھی ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال بھی ہیں۔ آج ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چیزیں پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور اس میدان سے نکل آئے، کیونکہ غفلت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے لگ رہا ہے میں جو چل رہا ہوں صحیح چل رہا ہوں، سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنے غلط راستے پر ہے کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی اس کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں اگر پوچھا گیا تو حدیث میں ایک لفظ سب سے زیادہ ہے، کئی حدیثیں ہیں۔ ابن ابی دنیا میں یہ حدیث منقول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب تم میں سے سب سے برے لوگوں کو تم پر وہ حاکم بنا دے تو سمجھ لو کہ اللہ قوم سے ناراض ہے۔ برے لوگ، آج تو یہ تو لوگوں میں زبان زد ہو گیا ہے جملہ کہ حاکم جو ہوتے ہیں وہ گنڈے ہوتے ہیں، موالی ہوتے ہیں، جو سیاست میں جاتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، وہ سب کے سب چھٹے ہوئے بدماشوں میں سے آتے ہیں۔ ایک طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اور اس کو تو اب نارملی لیا جا رہا ہے۔ کوئی اچھا آدمی جاتا بھی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس میدان میں آ گیا؟ حالانکہ یہ میدان اتنا بدنام ہوا ہے تو اس کو آپ نارملی نہ لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی یہ نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کریم ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کو روک لیتا ہے، بے موسم بارش آنے لگتی ہے۔ اگر بغیر موسم کے الگ الگ انداز سے بارشیں آنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی غضب کی نشانی ہے اور اس کی ناراضگی کی نشانی۔ پھر تیسری چیز اسی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کی ناراضگی کی یہ نشانی ہے۔ اب برکت ختم ہونے کے طریقے بہت سارے ہیں، اب اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن مجھے جو بات بہت اہم لگی اور دل پر لگی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ایک شخص آیا اور بہت بکھرا ہوا تھا، پریشان حال تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہ میں لٹ گیا، اتنا برباد ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کئی لوگوں کی زندگی میں چلتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج سے 14 صدی پہلے یہی سیم مسئلہ لے کر کے آیا جو آج بہتوں کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ پوچھا آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہا اچھا خاصا میرا بزنس چلتا تھا، اچانک رک گیا، اچھی خاصی تجارت تھی، مال بہت آتا تھا، سب اچانک بند ہو گیا۔ اب تو پوزیشن یہ، حال یہ ہے کہ جس چیز میں ہاتھ لگاتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں سونے کو بھی ہاتھ لگاؤں تو ایسا لگتا ہے مٹی بن جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ رویا جا رہا تھا اور کہا کہ مجھے اس کا سبب نہیں پتا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک ہی چیز فرمایا، کہا کہ میں تیری سبب کو پہچان لیا، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تیرے ساتھ میں تیرے سبب کو پہچان لیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ رب تبارک و تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو تو جان بوجھ کر کنٹینیو کرتا ہے، روزانہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کے ہاں آج یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ کون سے گناہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اصرار کا مطلب کنٹینیو کر رہا ہے، تو یہ نشانی ہے۔ خاص طور پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کو باز آنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ میں کیسے پتا کروں کہ کون سے گناہ چل رہے ہیں اور کن گناہوں کی وجہ سے میرے رزق کی برکت ختم ہو رہی ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے، احساس کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تو روز کر رہا ہے، اگر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تیری، تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ زنا سے بڑھ کر کے گناہ ہے، نماز کا ترک کرنا۔ تو یہ
اگر تیری زندگی میں کنٹینیو جاری ہے تو گویا کہ تو حرام پر حرام، کبیرہ پر کبیرہ کرتا ہوا اس قدر اصرار کرتا جا رہا ہے تو تیرے رزق کی برکت کہاں رہے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تیرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی پیدا کر دی ہے۔ میرے عزیزو، آج کے حالات میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر کے آئے، بابا کے پاس فوراً بھاگے گا کہ میرے روزی پر کسی نے بندش کر دی ہے، روک لگا دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے۔ اس کو اپنے فکر نہیں ہے کہ اس کے عمل کیا ہے، لیکن باباؤں کے پاس جانا ہے، کسی مولانا کے پاس جانا ہے، کسی عامل کے پاس جانا ہے۔ دکان میں اچھی تجارت چل رہی تھی، اچانک بند ہو گیا، اور بابا بھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا، نہیں، وہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بڑا کچھ کر دیا ہے، اس کو یہی سجیسٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ایسا خطرناک ماحول ہے، آپ میں دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی اٹھ کر کے جاؤ کسی عامل کے پاس آپ جاؤ، کہا جائے گا کہ بڑا کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، بڑا کچھ کیا ہوا ہے، تمہاری روزی پہ بند باندھا ہوا ہے، تمہاری تجارت پر جو ہے روک لگائی گئی ہے۔ کون کیا ہے؟ تمہارے چاہنے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے۔ اور اس بندے کو رشتہ داروں کا دشمن بنایا جاتا ہے، وہ ہر ایک پر نظر رکھتا ہے، پھوپھو نے کیا کہ ماموں نے کیا کہ چاچا نے کیا، فلاں نے کیا، سارے رشتہ داروں پر اس کی شک کی نظر ہے۔ یہ قطع رحمی کا ایک بہت بڑا مظہر اس کو بنایا جا رہا ہے۔ کتنے گھروں کو اس طرح باباؤں نے توڑ رکھا ہے، اور انجانے میں یہ دماغ میں یہی بیٹھا کر کے رکھا ہے کہ نہیں، میری روزی پر انہوں نے بندش باندھی ہے۔ یقین کے ساتھ کسی کو نہیں معلوم، کاش یہ اگر اس کو بتائے ہوتے ہیں۔ یہ 99% جن کو تکلیفیں ہیں ان کے روزی کے معاملات، ان میں سے 99% کے حالات ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کسی بابا کو، کسی عامل کو، کہ ان کو تنبیہ کرے۔ فجر کی 2 رکعت رزق کے کئی دروازے کھول لیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم بستر پر ٹانگ پھیلا ہے سوئے ہوئے ہو، اور پھر شام میں اٹھ کر بابا کے پاس جا کر کہتے ہو بندش ہے کسی نے باندھ کے رکھا ہے، تم نے خود اپنے اعمال سے باندھا ہوا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازے کھولتا ہے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ یہ رب کا فرمان سنا رہا ہوں، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ فرماتا ہے جس کے لیے اللہ روک دے کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر بند کر دیا ہے تو کوئی نہیں کھولے گا۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کس کے لیے بند کرتا ہے، کس کے لیے کھولتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے، قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ گناہ کنٹینیو جو کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی۔ سزا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، میرا گھر بار سب صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا اس کی پہلی سزا تو یہ ہے عقوبۃ قسوۃ القلوب، یعنی جو کنٹینیو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا دل پتھر کی طرح بناتا ہے، سخت ہو جاتا ہے اس کا دل۔ نہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کی کبھی آنکھیں بیکتی ہوئی دکھتی ہے، نہ عذاب قبر کا اسے خوف محسوس ہوتا ہے، نہ محشر کے دن کی فکر، نہ جہنم کے لپکتے ہوئے شعلوں سے اس کا دل دہلتا ہے، نہیں، دل سخت ہو گیا ہے۔ گناہوں پر جو بندہ کنٹینیو اصرار کرتا جاتا ہے اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، غضبناک ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک نشانی یہ فرمائی ہے، تابعین نے فرمایا کہ اگر بندے کو عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا تو سمجھ لو کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے، توفیق چھین لیا۔ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اور اگر وہ نماز کی اذان کی آواز سن کر کے بھی لاپرواہی برتتا ہے، فرمایا گیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی نہیں ہے۔ اور جس سے مولا راضی ہوتا ہے کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں بھی اس کو بستر سے اٹھا کر اپنے دربار میں لاتا، جس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے اس کو اپنے دربار میں لگائے رکھتا ہے۔ وہ رات ہو کہ دن ہو کہ صبح ہو کہ دوپہر ہو، وہ بندہ دوڑا ہوا رب تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنی اپنی فکر کریں ہم کس کیٹیگری میں چل رہے ہیں۔ کہیں ایسی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی نہ ہو، ناراض ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے تو پھر دولت کی ریل پیل، گھر بار، ساری چیزیں ہیں۔ فرمائے یہ بھی ایک نشانی اللہ کی ناراضگی کی کہ گناہ کنٹینیو ہونے کے باوجود اگر تمہارے مال میں کمی نہیں آ رہی ہے، روزانہ بڑھتا جا رہا ہے، تو خوف کھاؤ کہ اللہ بڑے عذاب کا تمہارے لیے تیاری فرما رہا ہے۔
آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے بڑے عذاب کی تیاری ہو رہی ہے اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوئی اور تمہارا مال اور یہ ساری چیزیں چھل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بڑے عذاب کی تیاری ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کوئی اس بات کے لیے خوشحال ہو کر کے نہ رہ جائے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، آنکھیں بھی بدکاری کر رہی ہیں، کچھ تو زنا میں بھی ہیں، کچھ ڈکیت میں بھی ہیں، چوری میں ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، دولت کی ریل پیل سب اچھا خاصا ہے، مال سب کچھ فراوانی ہے، تو یہ مت سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایک جگہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما نملی لہم، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دے رہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیزدادوا اثما، اور گناہ کر لیں، پھر ایک دن اچانک دردناک ذلت والا عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے، جو عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر عبادات میں نہیں آ پا رہا ہے، نمازیں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ ناراض ہے اس سے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیتوں میں سے ہے، مشہور آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے تھے ویسے مت بنو، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دے گا، یعنی تمہیں ایسا بنا دیا جائے گا کہ تم کو خود یاد نہیں ہوگا تم کون ہو، بھول جاؤ گے۔ قیامت کے دن بھی ایسے بہت ہوں گے جن کو خود پتا نہیں ہوگا کہ کیا تھے، بلکہ مرنے کے وقت بھی کئی لوگ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے، اسی لیے تو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے کلمہ پڑھتے رہو، ورنہ وہ بھولتا چلا جائے گا، بھولتا چلا جائے گا۔ ایسی کیفیت میں آتا ہے بندہ کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ ان کو بھلا دے گا خود کا، ان کی ذات ایسی بن جائے گی کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کو چن چن کر کے دیکھو، کہیں میری زندگی میں آ تو نہیں گئی۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے، اور دل سخت ہے یہ کیسے پتا چلے؟ فرمایا گیا کہ مسجد میں اگر زیادہ دیر بیٹھنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو دل کالا ہے، اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو دل سخت ہو چکا ہے۔ اٹھاؤ قرآن ہاتھ میں، دیکھو کتنی دیر پڑھ سکتے ہو، اور موبائل کو گھنٹوں چلا سکتے ہو، موبائل کی اسکرین پر تم آنکھیں جمائے بیٹھے رہتے ہو، جبکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے لیکن وہ کھلتا نہیں، اور قرآن اگر نہیں کھل پا رہا ہے تم سے، اور صفحہ دو صفحہ نہیں پڑھ پا رہے ہو، تو تمہارا دل کالا ہو چکا ہے، دل سخت ہے۔ یہ 3 علامتیں تو مشہور ہیں، فرمائی گئی کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے جیب میں پیسے ہو اور کوئی سائل اور فقیر آیا اور تم اس کے لیے صدقہ نہیں کر پا رہے ہو تو دل تمہارا پتھر ہو چکا ہے۔ یہ دل کے سختی کی علامت ہے۔ اور قسوۃ القلوب عقوبۃ للعاصی، یہ کہا گیا ہے دل کا سخت ہونا یہ تو رب کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ گنہگار کی سزا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ دل سخت ہو گیا ہے تو کیا ہوگا، اس کو ہلکے میں نہ لے، ہلکے میں نہ لے۔ فرمایا گیا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، کفر تک بھی جا سکتا ہے، دل کی سختی اس کو کفر بھی لے جاتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک ماں سے زنا بھی ہلکا لگتا ہے، بیٹی سے زنا بھی اس کے لیے ہلکی چیز ہے۔ دل سخت ہے تو جانوروں سے زیادہ ذلیل کام کرنے کو بھی آسان سمجھتا۔ دل کی سختی اس کو بھیانک گناہوں کی طرف لے جاتی ہے جس کی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، وہ دل کی سختیاں آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ رحمان کو راضی کر لیں۔ آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے یہ سب محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں رب ناراض تو نہیں ہے بندوں سے۔ دعائیں کثرت سے ہوتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ظالموں کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، شریر اور فسادی لوگوں کو ہماری گردنوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔
یہ سب رب تعالیٰ کی غضب کی علامات ہیں. اجتماعی توبہ ہو. اور توبہ کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں گال پہ ہم تھپڑ مار کر کے نکل جائیں. زندگی پر اس توبہ کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے. آج رات کو توبہ کیا ہے, رب تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کیا ہے, تو کل اس کی زندگی میں تبدیلی تو آئے. رات بھر توبہ کرتا رہا اور فجر میں سو رہا ہے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی تم نے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کیا ہے, نہ ہی تمہارے چال چلن میں کوئی فرق آیا. یہ توبہ نہیں ہے. تھپڑ تو 1000 بار مار لو, اس کو توبہ نہیں کہا جاتا. توبہ عزم مصمم کا نام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی توبہ وہی ہے جو عزم مصمم کے ساتھ ہوتی ہے. جانتے ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دور وہ ایک ایسے رعب و دبدبے کا دور ہے. ایک شخص ایک دکان سے یا گھر سے شراب کی بوتل لیا اور نکلا باہر. شراب کی بوتل لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر آ رہے تھے, آپ کی نظر پڑ گئی, اس نے بوتل چھپا لیا. شراب کے ساتھ پکڑا جاتا, ابھی کوڑے بھی مارے جاتے اور ذلیل بھی ہوتا. حضرت عمر جیسے بڑھتے آ گئے, اس کی ہیبت بھی بڑھتی چلی گئی. کیا ہوگا کیا ہوگا, بچ بچا کے نکل جاؤں نہیں, لیکن سیدھے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ کہاں سے, کہا یہیں سے آ رہا ہوں. کیا ہے جس کو تم بغل میں چھپائے جا رہے ہو؟ جس چیز کو چھپا رہا تھا اسی چیز کا سوال کیا انہوں نے. اس بندے نے کہا کچھ نہیں امیر المومنین, دودھ کی بوتل ہے, دودھ کی بوتل ہے, میں چھپایا ہوا ہوں. آپ آ رہے تھے آپ کی عظمت میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نظر جانتی تھی. آپ نے کہا دودھ کی بوتل ہو تو چھپانے کی ضرورت کیا ہے, نکالو باہر. اب اس کے ہاتھ اتنے کانپنے لگ گئے ڈر کے مارے کہ وقت کا وہ امیر المومنین کھڑا ہے جس سے قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھراتے ہو. اب ان کے سامنے کیا بہانہ کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بغل میں سے آہستہ سے بوتل نکالی, آپ کے سامنے سر جھکا کر پیش کیا. حقیقت میں وہ دودھ کی ہی بوتل تھی, دودھ کی ہی بوتل تھی. یہ دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا. شراب لے کر کے نکلا تھا اور بغل میں چھپایا بھی تھا امیر المومنین کے ڈر سے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دودھ کی بوتل ہے تو تیرے اندر اتنا ڈر اور سہم کس بات کا, سچ بتا. رونے لگ گیا, آپ کا دامن پکڑ کر کے کہا امیر المومنین سچ بتاؤں تو شراب کی بوتل لے کے نکلا تھا, لیکن جیسے ہی آپ پر نظر پڑی دل اتنا پسیج گیا, میں اندر سے رحمان کو پکارا, اے رب کریم آج تو عمر کے سامنے میری عزت بچا لے, کبھی ہاتھ نہ لگاؤں گا, شراب کبھی نہیں پیوں گا. دل سے میں نے پکارا, رب تعالیٰ نے میری عزت رکھ لی اور اس شراب کو دودھ میں بدل دیا. میرے عزیزوں, وہ ناراض ہوتا ہے تو جلدی راضی بھی ہوتا ہے, وہ راضی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولا تعالیٰ غضبناک ہے تو بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دعا کرو, ایک دعا کرو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بڑی لگی دل کو, جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, کبھی سجدے میں گر کر اس سے مولا سے اتنا کہو کہ اے رب تیرے لیے بندے میرے علاوہ کروڑوں ہیں, میں ایک نہیں ہوں, تیرے تو کروڑوں بندے ہیں, لیکن مولا میرے لیے تو صرف تو ایک ہی ہے, میرے لیے تو صرف ایک ہی ہے جس کے سامنے جھک کر میں مانگ سکتا ہوں. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے, کیونکہ یہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قرآن میں فرمایا, ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی, مولا اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے, تیرے ہی تو بندے ہیں, اور اگر بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے, تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. عزیزان گرامی وقار, جن گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے اس سے نکل آنا ضروری ہے. آج یا کل موت کا فرشتہ آ جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہوں کے دروازے پر ہمیں دستک دی جائے اور جو بندہ جس حال میں دنیا سے مرتا ہے پھر اسی حال میں اسے اٹھایا نہ جائے, ذلیل لوگوں میں اس کو قیامت کے دن اٹھایا نہ جائے. جانے کی تیاری تو ہونی چاہیے, اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے توبہ کرو, اپنے اندر سے اور باہر سے صاف ہو جاؤ. اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے توبہ سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. میرا رب فرماتا ہے قرآن پاک میں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, وہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا, بے شک اللہ غفور و رحیم ہے. لیکن آج جو اس کے ناراضگی کی نشانیاں ہیں اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو. اگر مجھ سے عبادت نہیں ہو رہی تو میرا رب ناراض ہے مجھ سے, میرے گھر میں تجارت پر روک لگی ہے تو میرا رب ناراض ہے,
اور اگر مال و دولت کی کثرت ہے لیکن گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک بڑے عذاب کی تیاری میں، رب تبارک تعالیٰ ایک بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، بڑا عذاب میرے لیے تیار رکھا ہے، میرے ان گناہوں کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھے دنیا میں دے رہا ہے۔ یہ ڈر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں چیزیں رکھے، اس کی بخشش کی امید بھی اور اس کے پکڑ کا خوف بھی، اور اس خوف اور امید کے بیچ میں جینے کا نام ایمان کی زندگی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ایمان کی زندگی عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے دور رکھے، اس کی ناراضگی سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ ہے رب کریم اس وقت تک ہمیں تو دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا، اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔